اللہ کریم کی اس عنایت پر اور اس مہربانی پر ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تراویح میں قرآن مجید کی جو سماعت کی گئی، اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت اور انسان کی نجات اخروی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات اور تعلیمات اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو ان کی عملی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے اور وہ اپنی دنیاوی معاملات میں بھی سرفراز اور سرخرو ہوں اور آخرت کے معاملات میں بھی سرفراز اور سرخرو ہوں۔ اسی مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کم و بیش 313 رسول اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے، اور اس سلسلہ نبوت کا آغاز، ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی گئی، اور اس سلسلہ نبوت کو حضور نبی کریم، نبی آخر الزمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے جب دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ہر نبی کے مد مقابل کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے باطل کا روپ دھار لیا اور حق کو دبانے کے لیے اور حق کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا ان لوگوں نے زور لگایا۔ قرآن مجید کی آج کی منزل میں ان انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات پڑھے گئے، اور اس تمام منزل میں نمایاں طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حق کے علمبردار تھے، اور فرعون جو ہے اس نے باطل کا روپ دھار لیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا، اور اس نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعوت کو دبانے کے لیے اس نے لگایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، تو آپ نے تورات کی تعلیم، تورات کی تبلیغ کر کے بنی اسرائیل قوم کی اصلاح فرمائی تھی، اور جب حق پوری قوت کے ساتھ نکلتا ہے تو باطل جو ہے پھر حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ پچھلی منزل کے اندر آیت کریمہ کی سماعت ہم کر چکے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل پھر مٹ جاتا ہے، اور باطل جو ہے اسے یقیناً مٹنا ہی ہے۔ ہمیشہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہا ہے، اور جو دین حق کے مقابلے میں لوگ آتے رہے، انبیاء کرام نے ان کا مقابلہ کیا، اور امت کی اصلاح کے لیے ہر نبی کوشش کرتا رہا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات گزشتہ منزل میں کئی مرتبہ مختلف واقعات بیان کیے گئے، تو آج کی منزل میں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے
مقابلے میں نمرود تھا۔ نمرود دراصل جو عراق کا بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہتے تھے، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مصر کے علاقے میں جب دین کی دعوت کا کام کیا تو آپ کے مقابلے میں فرعون آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ ملک عراق کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ داعی حق تھے اور نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو آپ کے مقابلے میں نمرود آیا تھا اور نمرود سے آپ کا مباحثہ اور مناظرہ بھی ہوا تھا۔ نمرود نے یہ کہا تھا کہ تو کس خدا کی دعوت دیتا ہے؟ چونکہ بت پرستی تھی، شاہی بت خانے تھے، ان میں لوگ بتوں کی جا کے عبادت کرتے تھے، پجاری تھے بتوں کے، اور ان کے دور میں کچھ ایسی لوگ بھی تھے جو سورج کے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ستاروں کے پجاری تھے، چاند کی پوجا والے تھے، سورج کو پوجنے والے تھے، درختوں کو پوجنے والے تھے، بت پرستی کرنے والے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ تم اپنے رب کا تعارف کراؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے، جو موت بھی طاری کرتا ہے۔ اب نمرود جو ہے وہ یہ بات سمجھ نہ سکا کہ حیات سے کیا مراد ہے، زندہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور موت دینے سے کیا مراد ہے۔ اس نے ایسے کیا کہ جیل میں سے ایک ایسا قیدی جس کی رہائی کے آرڈر ہو چکے تھے اس کو بلایا تو اس کو قتل کروا دیا، اور جو رہائی کے آرڈر والا تھا اسے تو قتل کرا دیا گیا، اور دوسرا جو تھا جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو رہائی کا آرڈر دے دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو اس نے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس بات کو یہیں چھوڑ دیا، اس کا کوئی پھر جواب نہیں دیا، اس لیے کہ فن مناظرہ کا ایک اصول ہے کہ کسی مد مقابل سے جب مباحثہ چلتا ہے ایک کر لیتا ہوں، تو لہٰذا میں خدا ہوں، میں رب ہوں معاذ اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل پیش کی تھی، وہ دوسری دلیل کی تھی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق علیہ السلام نے، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تم اگر خدائی کے دعوے دار ہو، ربوبیت کا تمہیں دعویٰ ہے تو فأتی بہا من المغرب، پھر سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دلیل اور حجت پیش کی تو قرآن مجید فرماتا ہے فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، نمرود جو ہے وہ موت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، اس کے پاس اس کا قطعاً کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ آپ نے ایسی زوردار دلیل دی تھی کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تمہیں ابھی ربوبیت کے دعوے دار ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو جواب کیا دینا تھا اس نے کہ مقابلے میں نمرود آیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں جب شہر مکہ میں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ اور کار نبوت کا جب آغاز فرمایا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اعلان کیا تھا کہ اے مکے والو، یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ تو بت ہیں، تمہارے اپنے تراشے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تو کسی عبادت کے لائق نہیں ہیں، نہ ان میں کوئی ایسی بات ہے۔ خالق تو پوری کائنات کا رب ذوالجلال ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے،
وہ رب العالمین ہے، وہ عبادت کے لائق تو صرف اسی اللہ کریم کی ذات ہے، اور مجھے اللہ کریم نے سچا نبی اور سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس رب کی عبادت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، تو آپ کے پاس اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے اور خدا کی ہستی پر آپ کیا دلیل دیتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں جو دلیل دی تھی اللہ کی ذات پر اور توحید باری تعالیٰ پر، وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی منزل میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تم میں 40 سال گزار چکا ہوں، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میرے 40 برس تمہیں میں گزرے ہیں، میری خلوتیں تمہارے سامنے ہیں، میری جلوتیں تمہارے سامنے ہیں، میرے دوستی اور دشمنی کے معیار تمہارے سامنے ہیں، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معاملات لین دین سب معاملات تو تمہارے سامنے ہیں۔ تو اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا۔ 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک عیب نظر آ جائے تو پھر اللہ کا انکار کر دینا۔ تو اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب تمہیں نظر نہ آئے تو پھر سوچو کہ وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس کا رسول بے عیب ہے، جس کا رسول بے عیب ہے۔ تو جس رب ذوالجلال نے رسول کو بے عیب بنایا ہے، پھر وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے آیت کریمہ کے لفظ ہیں افلا تعقلون، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں اور تمام مرسلین اعظام میں وہ بلند مرتبہ ہستی اور ذات گرامی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو خدا کے وجود پر دلیل بنا کے پیش کیا تھا۔ حضور نے اپنی پوری حیات مقدسہ 40 برس کی جو مکہ شریف میں گزاری تھی اسے بطور دلیل بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو قوم نے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے مشترکہ طور پر یہ کہا اور یک زباں ہو کے کہا کہ ہم نے آپ کے سارے معاملات کو دیکھا ہے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو جو چند لمحے پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے وہ حضور کی تکذیب کرنے لگے۔ تو دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام دین کے داعی بن کر اٹھے نا، کیونکہ حضور داعی ہیں، قرآن مجید کی آیت میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور داعیا الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لہذا جب حضور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے اہل مکہ کو اکٹھا کر کے اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہ پورے مکے والے نبی کریم علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور پھر حضور کے مقابلے میں ابو جہل آیا اور قریش مکہ نے، کفار مکہ نے کون سی ایسی سازش ہے جو حضور کے خلاف نہیں کی، کون سی ایسی تکلیف ہے جو حضور کو نہیں دی، کون سا ایسا دکھ ہے جو حضور کو نہیں دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل مکہ ذرا بھی نبی کریم علیہ السلام کی 40 سالہ پاکیزہ زندگی ان کے سامنے تھی، مگر اس کے باوجود وہ بت پرستی سے باز نہ آئے، دین کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی ایک علاقے میں
وہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام جب کرتے تھے تو اس علاقے والے جب توجہ نہیں کرتے تھے، دعوت پر ساتھ نہیں ملتے تھے، تو وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی جو ہیں وہ ہجرت کر جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے جب ہجرت کے لیے حکم دیا تو جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مدینہ منورہ ہے، وہ مدینہ منورہ ہے۔ اور قرآن مجید کی منزل میں یہ تمام مضامین ہم نے سماعت کیے کہ اللہ کریم نے اہل مدینہ کے دل جو ہیں حضور کے لیے کشادہ کر دیے تھے۔ اہل مدینہ کے لیے جو ہیں ان کے دل، ان میں حضور کی اتنی جگہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مدینہ شریف کے بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس قبیلہ تھا، خزرج قبیلہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثریت ان دونوں قبیلوں کی ایمان لے آئی۔ پھر عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو نجار، یہ ابو جہل کو بدر میں جن دو ننھے مجاہدوں نے قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، ان کا تعلق بھی بنو سے تھا، بنو نجار قبیلے سے تھا۔ تو یہ اہل مدینہ جو ہیں اللہ کریم نے ان کو وہ مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں جب مکہ شریف فتح ہوا تھا تو اہل مدینہ جو ہیں ان پر افسردگی، تاریخی افسردگی کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، انصار مدینہ کو، مہاجرین کو جمع کیا، فرمایا تم نے جو لازوال اور بے مثال قربانیاں دین کی دعوت اور تبلیغ، اعلاء کلمت الحق اور ریاست مدینہ منورہ قائم کرنے کے لیے تم نے جتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، اس لیے میری پوری زندگی جو ہے وہ تمہارے درمیان ہی گزرے گی، وہ تمہارے درمیان ہی گزرے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور پھر حضور کا وصال اقدس بھی مدینہ شریف میں ہوا، حضور کی قبر اقدس بھی پھر مدینہ شریف میں بنی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار آئے تھے، اور یہ حضور کے خاندان کے لوگ، حضور کے قبیلے کے لوگ تھے۔ جو آج جمعے کے بیان میں غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی، تو آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ اپنے ہی قبیلے اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے مقابلہ ہوا تھا۔ بدر میں جتنے 313 آئے تھے نا، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ تو مہاجر صحابہ جو ہیں اللہ اکبر، ان کے جتنے بھی مقابلے میں تھے وہ سب ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو جب لے کے نکلے تو حضور کو بھی ان عظیمتوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ فتح مکہ کے دن۔ اب دیکھیے کہ جب دنیا کا اصول اور قانون ہے، تاریخ پڑھ لیں، تاریخ کی ورگردانی کر لیں، جو قوم بھی فاتح بن کر کسی علاقے میں، کسی بستی میں داخل ہوتی تھی تو پہلا کام یہ کرتے تھے کہ چن چن کر اپنے دشمنوں، اپنے مخالفوں کو قتل کرتے تھے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ مخالفین کو رگڑا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھ کر حضور نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر حضور کھڑے ہوئے تو نبی کریم چن کر بدلے لیں گے۔ جنہوں نے ستایا تھا ان کی تکہ بوٹی کی جائے گی، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، ان کو گھسیٹا جائے گا، انہیں مارا جائے گا۔ سب لرز رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ حضور نے سب کو جمع کر لیا اور حضور نے ارشاد فرمایا، بتاؤ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اب وہ جو حضور کے خون کے پیاسے تھے، جو حضور کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، اور آپ کی طبیعت میں فیاضی ہے، آپ کی طبیعت میں وسیع ظرفی ہے، آپ کی طبیعت میں معاف کرنے کی عادت ہے۔ ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں، ہم تو یہی گمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہی حسن ظن ہے کہ آپ یقیناً ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذرا، حضور کا حوصلہ دیکھیے۔
हुजूर की सीरत देखिए, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं। जितने फतूहात हैं, पूरी फतूहात आलम का अगर जायज़ा ले लें, पूरी दुनिया में जितने फातिहीन हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें, कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। हर फातिह जो है जब मफ्तूहा इलाके में जाता है तो चुन चुन कर दुश्मनों को वो कला कमा करता है, बस्तियों की बस्तियों को तबाह बर्बाद करता है। लेकिन मक्का शरीफ फतह हुआ है, कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। हुजूर 10,000 का लश्कर लेकर मक्का शरीफ में बड़े आराम से दाखिल हो गए। और जब काबतुल्लाह की चौखट को पकड़ा हुजूर ने, तो एक शख्स जिसका नाम उस्मान था, ये हज़रत उस्मान गनी नहीं है रदी अल्लाह अन्हु, उस्मान मज़ून इनका नाम था। तो फतह मक्का से पहले मक्का शरीफ में जब हुजूर थे तो आपने इससे फरमाया, ये काबतुल्लाह का चाबी बरदार था, कलीद बरदार, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी इस खानदान के पास थी। हुजूर ने एक दिन इससे कहा कि ये काबतुल्लाह की चाबी मुझे दो ज़रा। तो उन्होंने कहा कि, वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है मैं चाबी दे दूं आपको, मैं आपको काबतुल्लाह की चाबी नहीं दूंगा। तो हुजूर ने फरमाया एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, ये चाबी मेरे हाथ में होगी। अब उसने जो गुस्ताखी की देखिए जरा, वो कहता है उस दिन कुरैश इतने जलील हो जाएंगे कि चाबी आपके हाथ में होगी। हुजूर ने फरमाया ये तो तुम अपनी आंखों से देख लोगे, चाबी मेरे हाथ में होगी। अब जब मक्का फतह हुआ तो वही चाबी लेकर सरकार की खिदमत में पेश करता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चाबी पकड़ के कहा कि उस्मान, मैंने तुझे कहा था ना कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी, और तूने क्या कहा था? तो अब देख रहे हो कि चाबी इस वक्त मेरे हाथ में है, चाबी इस वक्त मेरे हाथ में, मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहूँ दूं। अब हुजूर का ज़रफ़ देखिए, हुजूर की कमाल सीरत देखिए। और नबी को अब सब लोग कह रहे थे कि देखे चाबी हुजूर किसको देते हैं, मक्का फतह हो गया है, चाबी किसके हिस्से में आती है, किस खानदान को मिलती है, किस शख्सियत को मिलती है। तो हुजूर ने चाबी उसे ही लौटा दी और फरमाया कि क़यामत तक काबतुल्लाह की चाबी तेरी नस्ल औलाद में रहेगी। वो ऐसी पाकीज़ा सीरत, ऐसी पाकीज़ा हयात और ऐसा पाकीज़ा किरदार और अखलाक दुनिया में किसी का नहीं। इसीलिए तमाम गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन ने भी कहा है कि दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जिंदगी के तमाम गोशे सीरत की किताबों में महफूज हैं। बड़े बड़े लोग दुनिया में हुए मगर किसी की पूरी जिंदगी आपको महफूज नजर नहीं आएगी। मेरे आका करीम की वुज़ू की कैफियत सीरत की किताबों में, मेरे आका के सफ़र के वाक़यात वुज़ू के, पूरी ज़िंदगी जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो सीरत की किताबों में महफूज हो गई। तो ये चाबी फिर हुज़ूर ने उन्हें दे दी। कसरत फिर लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। अहले मक्का ने कहा कि हम आपसे खैर की ही तवक्को रखते हैं। तो जितने कांप रहे थे, लर्ज रहे थे कि एक एक को आज सजा मिलेगी, तो हुजूर ने काबे की यूं चौखट को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, फरमाया जाओ, ला तस्लीकुमुल यौम, जाओ, तुमसे कोई मुआखजा नहीं है, कोई गिरफ्त, कोई पकड़ नहीं है। जिसने अजियत दी, जिसने दुख दिया, जिसने तकलीफें पहुंचाई, मैंने सबको माफ कर दिया है, मैंने सबको माफ कर दिया है। अब वो देखिए जो हजरत अमीर हमजा का अता हुआ था। तो मैं आज की मंजिल के खुलासे के तौर पर ये अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम अंबिया के आज वाक़यात जो गुजरे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, ये जितने वाक़यात आए इनमें यही हिकमत है कि हर नबी के मुकाबले में बातिल आया है, और जब हक गालिब होता है तो बातिल जो है वो मगलूब हो जाता है। कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, बातिल को मिट जाना है और बातिल कभी भी हक के सामने ठहर नहीं सकता। अब मक्का फतह होता है तो मक्का शरीफ फतह होने के बाद फिर क्या हुआ, पूरे अरब के अंदर गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज लोग आते थे मदीना मुनव्वरा में, और हुजूर के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। और ये सूरह नसर जो है
یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، دیکھیے جس میں نوید دی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے یہ جو فتح آپ کو ملی ہے، فتح مکہ، اللہ کی نصرت آئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعوت اور تبلیغ کا نقطہ کمال ہے، ہمیشہ حق اور باطل جو ہے وہ مقابل آئے ہیں، اور جو لوگ حق کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر آج کی منزل میں کمالات نبوت میں سے دو باتیں بڑی ہی قابل توجہ ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ کریم نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی، یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اقتدار بھی دیا تھا، صاحب اقتدار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو ابھی 3 میل کے فاصلے پہ تھا، مفسرین کرام نے لکھا کہ آپ کا لشکر آ رہا ہے، آپ قیادت کر رہے ہیں، تو 3 میل کے ابھی فاصلے پہ تھے، اور آگے 3 میل چیونٹیوں کی ملکہ جو ہے ساری چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پورا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے۔ ابھی 3 میل کے فاصلے پہ ہے، چیونٹیوں کی ملکہ بات کرتی ہے۔ آج کی منزل میں گزرا فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ یہاں ایک نقطہ آج کی منزل میں جو یہ گزرا، اس میں ایک نقطہ بڑا قابل توجہ ہے کہ اگر ایک چیونٹی پکڑ کے آپ کے کان میں رکھ دی جائے تو آپ سن لیں گے چیونٹی کیا کہتی ہے۔ تو کمال نبوت آج کی منزل میں جو گزرا ہے کہ وہ تو 3 میل دور چیونٹیوں کی ملکہ بات کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام اسے سنتے بھی ہیں اور سن کے ان کے رخ انور پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر جو یہ کہے کہ حضور دور سے نہیں سنتے، حضور دور سے نہیں سنتے، بھائی نبی تو وہ ہوتا ہے جو چیونٹی 3 میل دور بات کرے تو پیغمبر اسے بھی سن لیتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات پوری توجہ آپ کی چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ ڈکشنری اٹھائیں، لسان العرب اٹھا لیں، کوئی لغت کی کتاب، نبی کے 8 معنی لکھے ہیں ڈکشنری میں، نبی کے 8 معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک معنی جو اس قرآن مجید کی آج کی منزل کے مقام سے جو منسلک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کے ان 8 معنوں میں سے ایک معنی ہے السامع لصوت الخفی، السامع لصوت الخفی، سامع کہتے ہیں سننے والا، اور صوت کہتے ہیں آواز کو، خفی کہتے ہیں ہلکی سے ہلکی۔ تو نبی کا ایک معنی ہے ہلکی سے ہلکی آواز کو سننے والے، ہلکی سے ہلکی آواز کو سننے والے۔ اسی لیے یہ اہل سنت و جماعت کا کتنا خوشگوار عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والی وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی کی شان ہے، نبی کی صفت ہے کہ 3 میل دور چیونٹی کی ملکہ چیونٹیوں سے کہہ رہی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، وہ پاؤں تلے روند نہ ڈالیں۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا اور قوت سماعت کا یہ عالم اور کیفیت ہے، تو حضور کی قوت سماعت کا اور کیفیت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں مشکات شریف باب الکرامات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، تو آپ نے ساریہ سپہ سالار تھے، ان کو ایک فوج دے کے نہامت کے علاقے میں بھیجا، سینکڑوں میل دور وہ ساریہ جنگ کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امام عادل، امام راشد، حضور کے ممبر پہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ اب سامعین خطبہ سن رہے ہیں، خطبے کے دوران حضرت عمر نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب جتنے سامعین خطبہ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ ساریہ کا کیا تعلق، یہ کیا
عمر فاروق کو کیا ہو گیا اچانک ساریہ کا نا، وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو گیا نہاون میں جنگ کرنے، سپہ سالار سینکڑوں میل دور، تو یہ کیا ہوا؟ یہ حضرت عمر نے کیا کہہ دیا، یا ساریۃ الجبل۔ کچھ لوگوں نے وہ لکھ لیا کہ جمعے کے خطبے میں حضرت عمر نے ایسا کہا ہے کہ جب لشکر واپس آئے گا تو پوچھیں گے کیا معاملہ تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا حضرت ساریہ نے کہ جب ہم لڑ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کی آواز میرے کان میں آئی اور میں نے سنا کہ حضرت عمر نے کہا او ساریہ دھیان کر، وہ دیکھ پہاڑ کی دوسری طرف ذرا غور کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ دوسری طرف سے حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے اپنی صفوں کو درست کیا اور پھر ان کا مقابلہ کیا اور دفاع کیا۔ اب حضرت ساریہ نے سینکڑوں میل دور حضرت عمر کی بات سنی۔ یہ مشکات شریف نے باب الکرامات میں یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ جہاں حضرت عمر کی یہ کرامت ہے کہ اپنی آواز کو سینکڑوں میل دور پہنچایا، وہاں ساریہ کی بھی کرامت ہے جنہوں نے سینکڑوں میل دور حضرت عمر کی آواز کو سنا۔ اولیاء کاملین، اولیاء کاملین اور انبیاء کرام، اللہ نے انہیں بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے بلغنی صوتہ حیث کان، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی اس روایت کو جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نقل کیا ہے، اور صحابہ کرام نے پوچھا وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبر انور میں آپ یہ درود کی آواز سنیں گے؟ فرمایا بعد وفاتی، ہاں میں اپنے وصال کے بعد بھی پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ پہنچے بلغنی صوتہ حیث کان، کیسے پہنچے گی؟ حضور نے دلیل بیان فرمائی ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ ونبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں مسلم شریف کی حدیث وہ بڑی قابل غور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی شب، معراج کی رات جب میں سیر معراج پہ میں جا رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے میں گزرا، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی عظمتوں اور ان کی شانوں، ان کی رفتوں کا کیا کہنا، ہمارے آقا کریم کے تصرفات اور حضور کے کمالات وہ تو تمام انبیاء سے جدا گانا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے حضور کے تصرفات۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے آ گئے، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ 313 لشکر کے آدمی ہیں، 313 فوجی سپاہی، اور تلواریں کتنی ہیں؟ 8 تلواریں صرف، اور ایک وہ بھی ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ کہتے حضور تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے میدان میں ایک چھڑی پڑی تھی کھجور کی ٹہنی، سرکار نے وہ چھڑی پکڑی، فرمایا لے اس سے قتال کر۔ وہ حضرت عکاشہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ہاتھ میں ٹہنی پکڑی تو چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور انہوں نے اس تلوار کا نام رکھ دیا اون۔ اون کا عین واو نون، اون کا معنی ہے مدد کرنے والی۔ تو وہ تو کھجور کی ٹہنی تھی، سرکار کے دست اقدس کی ایسی برکت کہ وہ تلوار بن گئی، اور حضور سے آ کے کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نسل در نسل وہ تلوار ان کے پاس موجود رہی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، چلو اس تلوار کی زیارت کرائیں جو حضور کے دست اقدس کی برکت سے کھجور کی ٹہنی سے تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ اور اسی طرح
بدر میں مارکا 17 حضور 16 رمضان کو دائرے لگا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ اپنی چھڑی مبارک سے گول دائرے لگا رہے ہیں تو یہ دائرے کس بات کے ہیں؟ یہ بخاری شریف میں کتاب المغازی، بخاری شریف میں چیپٹر ہے کتاب المغازی، اس میں حدیث کل یہاں عتبہ کی لاش گرے گی، کل یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، کل اس دائرے پر ولید کی لاش گرے گی۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی تو ہم دیکھنے گئے کہ حضور نے دائرے لگائے تھے۔ صحابہ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جہاں حضور نے جس کافر کے مرنے کی نشاندہی کی تھی، اللہ کی عزت کی قسم ہے آدھا انچ بھی لاش ادھر ادھر نہیں تھی، اسی دائرے کے اوپر لاش تھی۔ یہ بخاری شریف کتاب المغازی اٹھا کے دیکھیں بھئی جنگ تو کل کو ہونی ہے، حضور پہلے بتا رہے ہیں ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان۔ کیا تو ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہے، اور بے پناہ اور انگنت شانیں اللہ کریم نے انبیاء